تو دنیا پوچھتی ہے کہ یہ کیوں رو رہے ہیں، انہیں کس نے رلایا ہے اور یہ کب تک روتے رہیں گے؟ سوال بار بار کیا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے، یہ بلند ہوتی کی صدائیں یا حسین کب تک رہیں گی؟ میں دنیا والوں سے سوال کر رہا ہوں اور پوچھ رہا ہوں، کیا کسی گھر میں جوان بیٹا مر جائے تو اس کی ماں کو جنازہ فوراً دکھایا جاتا ہے؟ کیا کسی بوڑھے باپ کا جوان بیٹا مر جائے تو کیا بوڑھے باپ کو اکیلے جنازہ اٹھانے دیا جاتا ہے؟ کیا کسی بچی کا باپ مر جائے تو اس کے رخسار پہ تماچے مارے جاتے ہیں؟ نہیں، ایسے نہیں روئیے، گھٹ گھٹ کے نہیں روتے۔ کربلا والے سلام ہو ہمارا اس بیوی پر کہ جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ ہمارے یہ نوجوان ماتمی دستہ اگر مجھے اجازت دے دے تھوڑی دیر کے لیے میرے طرف متوجہ ہو جائیں تو یقین جانے آپ گھروں تک روتے ہوئے جائیں گے۔ جو میں آپ کے سامنے منظر پیش کرنے کی مجھے اجازت ملی ہے، میں ماتمی دستوں کو سلام کرتا ہوں۔ آپ آگ پہ چل رہے ہیں، آپ کے پیر میں چھالے ہوں گے؟ نہیں، چھالے نہیں پڑیں گے، اس لیے کہ حسین کا نام لے رہے ہیں۔ لیکن 4 برس کی بچی کے پیروں میں چھالے تھے کربلا میں، جو اپنا سجاد بھائی سے پوچھتی تھی، بھیا ابھی سفر کتنا اور باقی رہ گیا ہے؟ بھیا میں سفر کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر ان سے کہہ دو منہ پہ تماچے نہ مارا کریں۔ خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا۔ میری آواز مجھے نہیں پتا کہاں تک جا رہی ہے، لیکن میں تمام نوجوانوں کے لیے دعا کرتا ہوں، پروردگار یہ جو جوان رو رہے ہیں ان کے سامنے کبھی ان کی بہن کو تماچے نہ لگایا جائے۔ خدا کرے کسی بھائی کے سامنے اس کی بہن کو قیدی نہ بنایا جائے۔ خدا کرے کسی بہن کے سامنے اس کے بھائی کو قیدی نہ بنایا جائے۔ معبود کسی ماں کو اس کے جوان پردیسی بیٹے کی مرنے کی خبر نہ ملے۔ خدا کرے کسی بیٹی کا باپ مارا نہ جائے۔ لیکن ہائے کربلا کا دشت جہاں حسین کو رلا رلا کے شہید کیا گیا۔ میں ایک دو مصرے پڑھتا ہوں، حسین آپ کا غم کتنا نفسیاتی ہے، ذرا سی بات بہت دیر تک رلاتی ہے۔ عزیزوں 10 منٹ کا وقت دیا گیا ہے، میں انشاءاللہ کل 72 تابوت میں مجھے نقابت کرنا ہے۔ میرے لیے بہت بڑا شرف ہے کہ مجھے آپ کے درمیان حاضری کے سعادت نصیب ہوئی۔ تو غور سے سنیے گا، میں آپ کے سامنے ایک واقعہ نقل کرتا ہوں۔ آپ جب یہ سیاہ لباس پہن لیتے ہیں تو آپ کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ ابھی مولانا عاظم صاحب قبلہ جو ہمارے بڑے بھائی ہیں اور خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، بڑی خدمات ہیں ان کی، ابھی آپ نے سنا، آپ کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ محرم کا زمانہ تھا، ایک ایمبیسڈر، ایک سفیر، ایک راجدوت لیڈی تھی جس نے فرسٹ ٹائم پہلی دفعہ محرم دیکھا۔ تو اس نے دیکھا کہ لوگ محرم میں سیاہ لباس، ننگے پیر، گریبان چال، آستینیں چڑھی ہوئی۔ اس نے اپنے سیکریٹری سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جن کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے بھی آنکھوں میں آنسو ہوئے، جو ننگے پیر سیاہ لباس پہن کر کے سڑکوں سے گزر رہے ہیں؟ سیکریٹری نے ایک آواز دیا کہ یہ محرم ہے۔ کہا محرم؟ نہیں جانتی تھی محرم کیا ہے۔ اس نے کہا محرم کہاں؟ ہاں کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا کربلا میں بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا تھا، ان کے گھر کے بچوں کو شہید کیا گیا تھا، جو انہیں یاد کر کے روتے ہیں۔ یہ ان کے خاص ڈیز ہیں، یہ ان کے خاص دن ہیں۔ کہا اچھا ان کا کون سا خاص دن ہے؟ کہا 10 محرم۔ کہا یہ کرتے کیا ہیں؟ کہ اپنے گھر کے بچوں کو پانی بھی نہیں پلاتے، پورے دن ان کے گھر کے بچے فاقے کرتے ہیں اور یہ روتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، سمبولک تعزیہ سر پہ لیتے ہیں، کربلا تک جاتے ہیں۔ اب وہ عورت ہے، سنیے گا، 1400 سال کے بعد وہ کربلا سن رہی ہے تو اس کی آنکھیں نمناک ہو گئیں۔ اس نے اپنے سیکریٹری سے کہا کہ سنو، وہ 10واں محرم کا جو دن ہوگا اس دن مجھے ضرور انفارم کرنا، میں ضرور دیکھنا چاہوں گی۔ تو اس نے کہا کہاں کا؟ اس نے ایک شاہراہ ہے جہاں پر ان کا عزاخانہ ہے، جسے یہ ٹیئرز ہاؤس کہتے ہیں، آنسوؤں کا گھر، امام بارگاہ حسینیہ، یہ وہاں جاتے اور روتے ہیں۔ کہا مجھے ضرور بتانا۔ سے مقام پہ بیٹھ گئی۔ اب اس نے دیکھا صبح سے چھوٹے چھوٹے بچے ہائے حسین، ہائے حسین کی آوازیں بلند کرتے ہوئے عزاخانے کی طرف جا رہے تھے۔ بیبیاں، پردہ دار بہنیں، جوان، بوڑھے، سب ننگے پیر روتے ہوئے عزاخانے کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کی آنکھیں نمناک ہو گئی کہ یہ کس قدر غم میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ کہاں ہاں بس جیسے کہ آپ سنتے رہتے ہیں نا، اب جیسے عزاخانے میں یہ پہنچے، ٹائم ہو گیا، وقت ہو گیا، مائک آن ہوا، تلاوت کی آواز آئی، خطیب منبر پہ آیا۔ اس کے بعد چونکہ یہ فرسٹ ٹائم محرم دیکھ رہی تھی،
جیسے ہی اس نے رونے کی آواز سنی تو گھبرا کے سیکرٹری کی طرف دیکھا کہ یہ رو کیوں رہے ہیں؟ کہ لگتا ہے کربلا کی شہادت بیان کی جا رہی ہے۔ یہ اسے یاد کر کے رو رہے ہیں، سن کر کے ان کے سامنے پوری کربلا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ماتم کی آواز آنے لگی کہ اب یہ ماتم کیوں رو کیوں رہے ہیں؟ یہ چیخنے کی آوازیں کیسی آ رہی ہیں؟ تو کہتا لگتا یہ ہے کہ علم آ رہا ہے۔ کہ یہ علم کیا ہے؟ کہ یہ سمبولک ہے۔ کہ کس بات کا؟ کہ حسین کی فوج کا پیاسا کمانڈر تھا جو چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے پانی لینے کے لیے گیا تھا۔ کہ پھر کیا ہوا؟ کہ بچے کئی روز کے پیاسے تھے، اس نے چاہا کہ پانی پہنچا دیں، اس کے بازو قلم کر لیے، اس مشق تیر مارا، پانی بہ گیا۔ یہ غیرت دار تھا، اس نے اپنے گھوڑے کو واپس کیا، فرات کے ساحل پر سو گیا۔ وہ کہتی تو کیا پھر پانی نہیں ملا؟ کہ نہیں، پانی نہیں ملا۔ پھر رونے کی آواز آئی، اس نے پوچھا اب کیوں رو رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ لگتا یہ ہے کہ حسین کے 18 برس کے بیٹے کا تابوت آ رہا ہے، یہ رو رہے ہیں۔ تو کیا ہوا تھا؟ اس نے پورے واقعہ کربلا بیان کیا کہ بوڑھے باپ نے جوان کی میت اکیلے اٹھائی تھی، روتا رہا۔ پھر تھوڑی دیر بعد اس نے دیکھا کہ زلجنا آ رہا ہے۔ اب اسے دیکھ کے لوگ کہا یہ تو جانور، اسے دیکھ کے کیوں رو رہے ہیں؟ کہ انسان کا جب کوئی اپنا مل جاتا ہے، کوئی جب اپنا نہ ہو اس میں کوئی اپنا مل جائے تو پھر اپنائیت ظاہر ہوتی۔ اسے جب دیکھتے ہیں انسان جب اپنی انسانیت کو بھول گیا تھا تو یہ اپنے مالک کا وفادار، اپنے مالک کے جسم سے تیر نکال رہا تھا اور خون جسم میں مل کر کے 4 برس کی بچی کو بتانے کے لیے گیا تھا انتظار نہ کرنا، تیرا بابا مارا گیا۔ کیا یہ دیکھتے ہیں تو اسے دیکھ کے رو رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد اب بہت قیامت کا منظر ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یہ عورت ہے، لیڈی ہے، ایمبیسڈر ہے، فرسٹ ٹائم محرم دیکھ رہی ہے، اور تھوڑی دیر بعد اب جو دیکھا لوگ چیخیں مار مار کے رو رہی، مگر یہ یاد رہے کہ یہ عورت بھی ہے، ماں بھی ہے، اپنے ساتھ بچوں کو لے کے آئی ہے۔ اب تھوڑی دیر بعد جب رونے کی بہت تیز آواز آنے لگی تو اس کی نظر پڑی، کہا ارے یہ اب کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کیا ہوا؟ کہ یہ تو بچوں کا جھولنے والا جھولا ہے۔ کہا ہاں۔ یہ کس چیز سے، یہ کیوں رو رہے ہیں؟ کہ یہ سمبولک ہے۔ کہ کس لیے؟ کہ حسین کا 6 مہینے کا بچہ تھا جو بہت پیاسا تھا، منہ ایسے کھولتا اور بند کرتا تھا جیسے مچھلی کو پانی سے باہر نکال لیا جائے۔ خدا ان آوازوں پہ رحمت۔ دیکھیں جو جتنا اپنا ہوتا ہے وہ ویسے تڑپ کر کے روتا ہے۔ کہ 6 مہینے کا بچہ تھا جو منہ ایسے کھولتا اور بند کرتا تھا جیسے مچھلی کو پانی سے باہر نکال لیا جائے۔ پھر کیا ہوا؟ کہ حسین نے کربلا میں آواز بلند کی جب سب مارے جا چکے تھے، ہے کوئی؟ اس بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرایا۔ اب یہ کربلا بتا رہا ہے سیکریٹری ایمبیسڈر کو۔ تو پھر کیا ہوا؟ کہ تیز دھوپ تھی، ماں نے بچے کو سجایا اور سنوارا۔ پوچھا گیا کہ یہ مقتل ہے، بچے کو کیوں سجا سنوار رہی؟ کہ شاید کسی کو رحم آ جائے۔ تو پھر کیا ہوا؟ کہ حسین نے اسے ابا کے دامن میں چھپایا، لے کے اشقیہ فوجوں کے سامنے آئے۔ وہ سمجھے قرآن لے کر کے آ رہے ہیں۔ ابا کا دامن ہٹایا، ایک پھول تھا جو پیاس سے کمبھایا ہوا تھا۔ حسین نے کہا اگر میں تمہاری نظر میں خطاوار ہوں تو اس بچے نے کیا بگاڑا ہے، اسے پانی دے دو۔ وہ غور سے دیکھ رہی تھی، اب تک اس کی آنکھیں نمناک تھی مگر اس کی آنکھوں سے بہنے والا آنسو اب اس کے پورے چہرے پر آ گیا تھا۔ اس نے آواز دیا پھر یہ بتاؤ پانی ملا یا نہیں؟ کہا نہیں ملا۔ کہ کیسے لوگ تھے؟ جملہ سنو گے اس کا؟ وہ کہتی ایک 6 مہینے کے بچے کو پانی چاہیے ہی کتنا ہوتا ہے، انگلی ڈبوئی ہوتی، حلق میں ڈال لیا ہوتا، پیاس ہوتا۔ کا پھر کا پانی نہیں ملا۔ کا پھر کیا ہوا سنیے گا۔ اب سیکریٹری کہتا ہے کہ حسین نے بچے کو جلتی ہوئی زمین پہ لٹا دیا۔ اب یہ روایت اور مقتل میں نہیں ملے گا۔ ایک ماں کی ممتا کا جواب سنو، وہ کہتی پھر تو اس کی پیٹھ پہ چھالے بھی پڑ گئے ہوں، پھر تو اس کی پیٹھ پہ چھالے بھی پڑ گئے ہوں گے، کہ بتاؤ پانی ملا یا نہیں؟ تو کہتا ہے نہیں۔ کہ حسین نے پھر اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیا۔ کہ پھر کیا ہوا؟ کہ ہوا یہ کہ ایک نے ایک کو اشارہ کیا۔ کیا کہا؟ ایک نے ایک کو اشارہ کیا۔ وہ کہتی ہے تھینکس گاڈ، مالک تیرا شکریہ۔ ابھی تک یہ رو رہی تھی، اب سیکریٹری رونے لگا۔ کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ اب یہ رونے لگا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ تمہیں تو کہہ رہے ہو نا ایک نے ایک کو اشارہ کیا۔ وہ رو کے کہتا پانی نہیں ملا۔ کہ پھر جیسے اس نے تیر کا اشارہ کیا یہ بے ہوش ہو گئے، یہ بے ہوش ہو گئے۔ اب لوگ پریشان ہوئے کہ یہ ایمبیسڈر ہے، کیا کیا جائے؟ جب چہرے پانی ڈالا گیا تو اپنے بچے کو، اپنے جو بچوں کو لائی تھی کلیجے سے لگا کے رو کے کہتی ہے مجھ سے یہ نہ کہنا کہ یہ بھی مارا گیا۔
مجھ سے یہ نہ کہنا کہ یہ بھی مارا گیا. وہ رباب یہ حق گریہ ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں. خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے, کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا. 6 مہینے کا بیشی. ابھی آپ نے عاظم صاحب اللہ سے مصائب سنا نا, عالم دین یا جو بھی تھے, بچے کو لے کر کے گھر تک نہیں جا پا رہے تھے. حسین کئی مرتبہ آگے اور پیچھے آئے ہیں, کئی مرتبہ. ڈاکٹر قلب صادق صاحب حکیم امت مرحوم سے میں نے ایک فقرہ سنا تھا, وہ عرض کرتے تھے کہ حسین خاک کو ہٹایا, خاک بہت گرم تھی, خاک بہت گرم تھی. اصغر کو لٹایا نہ گیا, اٹھا کے کلیجے سے نکال لیا. میرے لال مجھے معاف کر دینا, میں تجھے پانی نہ پلا سکا. پھر اصغر کو لٹالا, پھر اٹھا لیا. میرے لال تو پیاسا مارا گیا. پھر اصغر کو لٹالا. سنیے عزیزوں, کئی دفعہ اصغر کو لٹانا لٹانا تربت میں اٹھایا. میر علی صلی اللہ مقاموں نے کہا کہ قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی, شے کو ایک چاند چھپانے میں بہت دیر لگی. 1 منٹ کا مسائل بچا ہے, ختم کرتا ہوں. عزیزوں, اصغر کو جب خاک میں چھپا دیا تو مولا نے محسوس ایسا کیا جیسے خیمے کے پشت پہ کوئی کھڑا ہے. اب جو پلٹ کے دیکھا تو اصغر کی ماں رباب کھڑی تھی. آواز دیا رباب کہ آقا اصغر ہے. کہ آقا میں کون ہوں؟ یہ حکیم امت قلب صادق صاحب نے میں نے فقرہ سنا تھا اس میں کون ہوں. رباب کہتی ہے کہ میں کون ہوں. حسین آقا کہتے ہیں رباب تو اصغر کی ماں ہے. میں ختم کر دیا میں نے مسائل, گھروں تک رو کے بھی جائیے. آواز دیا آقا میں کون ہوں. کہ رباب تو اصغر کی ماں ہے. حسین رو رہے تھے نا تربت پہ بیٹے کی. آواز دیا آقا جب میں ماں ہو کر کے نہیں رو رہی ہے, یہ ماں مر نہ جائے گی. کہنا اتنا سا ہے کہ یہ کربلا مائیں بچا کے لائی ہے. لیلا اپنے بیٹے کا ماتم نہ کر سکی, فروا اپنے بیٹے کا ماتم نہ کر سکی, رباب اپنے بیٹے کا ماتم نہ کر سکی, زینب اور محمد کا ماتم نہ کر سکی. اے رونے والے, یہ رباب کا اپنا حصہ ہے. 4 برس کی بچی زندان میں مر گئی, اصغر کربلا میں, فارس کا لاشا کربلا میں پڑا رہا. ہائے رباب, جلے ہوئے گہوارے کی لکڑیاں اپنے دامن میں لیے ہوئے, 4 برس کی بچی کے کانوں کے بندے. اے رباب بچ گئی شریعت. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین, سیعلم الذین ظلموا ای منقلب. یا حسین یا حسین یا علی یا حسین یا علی یا حسین یا علی